سب سے زیادہ ہونے چاہیے. تو وہ غیر مسلم جو مسلمان ہوا نا، اس نے بتایا کہ سب سے پہلے تو 5 نمازیں ہیں بھائی. ہم اگر اللہ کو مانیں تو اللہ سے ریلیشن تو ہو. تو یہ اسلام ہے جو ہمیں 5 دفعہ مسجد میں لے کر آتا ہو. لاتا کتنے بہترین اسٹائل کے ساتھ ہے، کیسے بہترین انداز کے ساتھ لاتا ہے اسلام. یہ بھی ہو سکتا تھا کہ خامخواہ کی قربانی دلوائی جاتی ہے کہ 5 دفعہ تم نے الٹے لٹکنا ہے تاکہ پتہ چل جائے تمہارا اللہ سے کیا ہے، ریلیشن ہے. یہ بھی تو قربانی ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ لوگ دلوا رہے ہوتے ہیں. فوج میں نا، جب ہم جو NCC کی ٹریننگ کی ہے نا کالج میں، تو فوجی صوبیدار ہمیں ٹریننگ دیتے تھے. تو وہ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں آفیسر ہوں، بعض دفعہ خام ہمیں ڈنٹ پہ پیر ہو رہے جو میں ہوتا ہے نا، تاکہ آفس کے آرڈر کو فالو کرنے کا جذبہ پیدا ہو. ہم ڈنٹ پیل رہے ہیں، میں پتا تھا بھائی یہ ٹپس لگانے پڑیں گے، ٹھیک ہے نا. وہ کہتا ہے جب کھڑے ہو کر دوبارہ لگاؤ. یہ سکھایا جاتا ہے فوجیوں کو قربانی کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے. تو اللہ میاں ایسے بھی کر سکتے تھے کہ بس الٹے لٹک جاؤ، ٹھیک ہے نا، 5 ٹائم قربانی دلوائی ہے، لیکن ایسے طریقے سے دلوائی ہے کہ اس میں ہمیں روحانی سکون ملے، اس میں ہمارا اللہ سے ریلیشن قائم ہو، اس میں ہمیں لطف اور مزہ آئے، ہماری دنیا بھی سدھر جائے. اس سے ہمیں حکم دیا سب سے پہلے فجر کی نماز رکھی تاکہ مسلمان صبح دیر سے اٹھنے والی قوم نہ بنے. اللہ میاں یہ بھی کر سکتے تھے کہ پہلی نماز 11 بجے، دوسری نماز شام 3:30 بجے، 4-5 نمازیں ایسے کر دیتے. جہلم والی سرکار نے تو کر دی، فجر رکھی ہے اور ظہر کے بارے میں بولا ہے کہ عصر سے 20 منٹ پہلے آپ ظہر عصر پڑھ لیں اور غروب آفتاب ہوتے ہی مغرب عشاء بھی اکٹھی پڑھ لیں. تو یہ عملی طور پر 2 نمازیں ہوئی ہیں، ٹھیک ہے نا. 5 نمازوں کا مطلب ہوتا ہے اپنی تمام مصروفیات کو دوبارہ سے فارغ کر کے نماز کے لیے آنا. ظہر میں آپ سارے کام چھوڑ کے آتے ہو، پھر واپس چلے جاتے ہو، پھر عصر میں الگ سے آتے ہو، پھر واپس چلے جاتے ہو، پھر مغرب میں الگ سے آتے ہو، پھر واپس چلے جاتے ہو، پھر عشاء میں الگ سے آتے ہو. یہ 5 دفعہ قربانی دلوائی جا رہی ہے. اگر اس طرح سے نمازیں اکٹھی کرنے کا اسلام میں حکم ہوتا تو 3 دفعہ قربانی ہوتی، 5 دفعہ قربانی نہیں ہوتی. دیکھو ہم ظہر سے پہلے 4 سنتیں پڑھتے ہیں اور 4 فرض پڑھتے ہیں. ان سنتیں پڑھنے میں کوئی قربانی ہوتی ہے ہمیں؟ اس لیے کہ تو نماز کے لیے آئے ہوئے ہیں نا. تو اگر ہم 4 فرض کے ساتھ 4 عصر بھی پڑھ لیں تو عصر کی قربانی تھوڑی ہی پھر یہ. تو 5 نمازوں کا مطلب ہی 5 ٹائم پہ آنا ہے. اس میں شاپنگ واپنگ ہی تو رکاوٹ بنتی ہے. اور آپ نے شاپنگ کے لیے کہہ دیا ہے. اہل حدیث، حالانکہ اہل حدیث یہ مانتے نہیں ہے، لیکن اس کی عادت ہے جہلم والی سرکار کی کہ کسی بھی مسلک میں کوئی بھی الٹا فتویٰ دے رہا ہوگا نا تو اس الٹے مولوی کو لا کے ہائی لائٹ کر کے مسلک کو بدنام کرنا. تو ایک اہل حدیث کا کلپ وہ چلایا کہ ایک اہل حدیث کہتے ہیں کہ میں جب 12:30 بجے شاپنگ کے لیے جاتا ہوں نا اپنی بیوی کو لے کے، تو 12:30 بجے ظہر کے ساتھ کیا پڑھ لیتا ہوں. جہلم والی سرکار کا کلپ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے کہ 12:30 یا 12 بجے جیسے ہی ظہر کا وقت داخل ہوا تو ظہر کے ساتھ فوراً کیا پڑھ لیتا ہوں بس. حالانکہ قرآن میں سورہ نور اللہ کیا کہتے ہیں، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ. مسجدوں میں ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو تجارت اللہ کی یاد اور نماز سے غافل نہیں کرتے. بزنس ہی اللہ کی یاد، اور اللہ فرماتے ہیں مسجدوں میں ہوتے ہیں. پتہ چلتا ہے کہ کہاں آگے پڑھنی ہوتی ہے، جماعت سے بھی اور اپنے ٹائم پہ بھی. اور اسی شاپنگ کو آپ نے ذریعہ بنا لیا 2 نمازیں اکٹھی کرنے کا، اثر گول کر دیا آپ نے. یہ ہے تفقہ اور بصیرت، سمجھتے ہو. اور اس نماز کا اجر خراب کیا ہے جس کی سب سے زیادہ تاکید قرآن بیان کر. تو خیر، تو کیسا ریلیشن ہے، جلدی سے بات کو سمیٹنے میں ختم کرتا ہوں. سب سے پہلے اللہ کیا کہتا ہے کہ مسلمان اپنے مسلم ہونا ثابت کرنے کے لیے کہ میرا اللہ سے ریلیشن ہے، اللہ نے کہا کہ 5 ٹائم نماز پڑھنی پڑے گی. اور یہ 5 ٹائم نماز کیوں رکھی ہے پتہ ہے آپ کو؟ کیونکہ وقت میں بہت بڑی تبدیلی ہوتی ہے. اللہ کہتے ہیں جب بھی اس کائنات میں بڑی تبدیلی ہوگی تو سب سے پہلے میرے سامنے سجدہ کرو گے، اس کے بعد اپنے کاموں میں لگو گے. ابھی تو قرآن کہتا ہے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل. نمازوں کو قائم کرو دلوک الشمس، سورج ڈھلکنے کے وقت، الی غسق اللیل، اور راتوں کے اندھیروں میں. تو غسق اللیل میں 2 نمازیں آ گئیں، مغرب اور عشاء. یہ دونوں رات کی نمازیں ہیں، لیکن ان دونوں کے اوقات میں بڑا فرق ہوتا ہے. مغرب میں فل اندھیرا نہیں ہوتا لیکن روشنی بھی نہیں ہوتی، بہت زیادہ وقت میں تغیر ہو جاتا ہے. اور غسق جو ہے لیل جب انتہائی درجے کی ہوتی ہے تو وہ عشاء کا وقت جب بالکل کیا ہو جاتا ہے، اندھیرا. آگے اللہ کہتے ہیں وقرآن الفجر، اور پھر فجر کا وقت بالکل ڈفرینٹ ٹائم ہوتا ہے. مغرب کا وقت باقی اوقات سے بالکل مختلف ہے. سورج ڈھل گیا، غروب ہو گیا، لیکن ابھی روشنی ہے، اندھیرا شروع نہیں ہوا. پھر گھپ اندھیرا ہو گیا. یہ کیا ہے؟ یہ بڑا تغیر ہو رہا ہے زمین کے اندر.
تغیر سمجھتے ہو؟ تبدیلی، چینجنگ، آسان لفظ استعمال کرنا چاہیے مجھے. بڑی چینجنگ آ رہی ہے ٹائمنگ میں، اور اس سے انسان کے جذبات میں اور احساسات میں بڑا فرق پڑتا ہے. ظہر کا فجر کا وقت بالکل ڈیفرنٹ ہے. ابھی دن طلوع ہونے والا ہے، پھر سورج ہوتے ہوتے جب ڈھلکتا ہے نا، بالکل بلندی پہ پہنچ کے تیز تپتی ہوئی دھوپ ہوتی ہے، جس کو اللہ طلوع کے شمس کہہ رہے ہیں. طلوع کہتے ہیں ڈھلکنا. تو سورج کا جو ڈھلکنا ہے نا، بلندی پہ جا کے لڑکنا نیچے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس میں اللہ نے 2 نمازوں کا ذکر کر دیا، ظہر اور عصر. اس لیے کہ طلوع جو معتد بھی ہوتا ہے، گاڑی اردو پھر استعمال کر رہا ہوں، معتد بھی قابل ذکر طلوع، وہ ایک عصر میں ہوتا ہے، ایک ظہر میں ہوتا ہے. میں نے وہ کلپ ریکارڈ کروایا تھا نا عاطف سعید کو کہ 5 نمازیں اپنے ٹائم پر ہیں، اور یہ قرآن کی سائز سے ثابت ہے کہ نمازوں کے 5 ٹائم ہیں، 3 ٹائم کی نمازیں قرآن میں نہیں ہیں. تو اس میں نے کہا تھا کہ طلوع کے شمس ہے نا، سورج کا ڈھلکنا، معتد بھی ڈھلکنا، قابل ذکر ڈھلکنا ایک ظہر کے وقت ہوتا ہے، ایک عصر کے وقت. کیونکہ عصر کے وقت 45 پہ آ جاتا ہے، اور ظہر کے وقت بلندی پہ جا کے ڈھلکتا ہے. تو اس کے نیچے کے لوگوں کے کمنٹس آئے ہوئے تھے کہ اگر قرآن کا یہ مطلب ہے ڈھلکنے کے وقت، تو پھر تو ہر وقت سورج ڈھلک رہا ہے. سمجھ میں آیا پاگل کسے کہتے ہیں؟ یہ ہے مجتہدین. یعنی ان کا دعویٰ یہ تھا کہ 3 وقت ہیں نماز کے قرآن میں، ظہر ہے اور عشاء ہے اور فجر ہے. 3 وقت سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ظہر عصر ملا کے پڑھ لو اور مغرب عشاء ملا کے پڑھ لو. اصل میں 3 ٹائم ہے، یہ غلط ہے. طلوع کے شمس کا لفظ ہے قرآن میں، اور طلوع سے مطلق طلوع مراد ہے، اور مطلق سے فرد کامل مراد ہوتا ہے. معتد بھی، دیکھو فرد کامل کو میں مثال سے سمجھاتا ہوں. پہلے میں یہ جنہوں نے اعتراض کیا نا وہ پٹھان قسم کا، ان کے اعتراض کا جواب تو یہ کہتے ہیں ہر وقت، واقعی ہر وقت تو طلوع ہو رہا ہے، لیکن اس کا تو کوئی بھی قائل نہیں ہے. ایسے تو 1 کروڑ نمازیں ہو جائیں گی. اب سورج بلندی پہ جا کے جب تک پورا غروب نہیں ہوتا تو ہر سیکنڈ ڈھلک ہی رہا ہے نا، تو کیا ہر سیکنڈ میں نماز پڑھیں گے؟